حکومت کو اس بات سے مجبور کرے کہ وہ خاطیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا کسی جماعتی وابستگی کے اس انسانیت سوز واقعے کے لیے آپ کو ٹھوس حکومت کو ہلانے کی ضرورت ہے، حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ پورا شہر بلکہ ہمارا ملک بھارت اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج سے چند دن پہلے میدک کے رہنے والے خدیر خان کو، جو فی الوقت حیدرآباد کے حسین عالم کے علاقے میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو چوری کے الزام میں یہاں سے میدک لے جایا گیا اور وہاں مسلسل ان کو 5 دن تک 3rd ڈگری ان پر استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے کئی اعضاء متاثر ہو گئے اور بالآخر وہ جاں بحق بھی ہو گئے۔ تو یہاں پولیس کی بربریت سامنے آتی ہے اور پھر پولیس نے ہی یہ بیان دیا ہے کہ شباہت ملنے کی وجہ سے لے جایا گیا، جبکہ وہ خاطی بھی نہیں ہے اور اس چوری کے الزام کو یہ ثابت بھی نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کے تعلق سے تنگ نظری اور تعصبیت کا دورہ ہے، اب وہ ہمارے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ شہر حیدرآباد میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے سی ایم صاحب اور ان کے چیلے چپاٹے یہ کہنے میں نہیں تھکتے کہ ہمارا اسٹیٹ پرامن ہے، ہماری پولیس نمبر 1 ہے اور یہاں پر امن و شانتی ہے، یہاں پر مسلمان جو ہے نا محفوظ ہیں۔ تو میں سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اسی طرح سے مسلمان محفوظ ہیں کہ بے قصور شک کی بنیاد پر لے کر 3rd ڈگری جو ہے نا استعمال کی جائے اور اتنا مارا جائے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر ان کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جائے؟ میں ہماری نظام عدلیہ کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے شموٹو کے تحت خود جو ہے نا حکومت کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کرے اور اس کی رپورٹ جو ہے نا عدالت کو داخل کرے۔ یقیناً ہمارے ملک میں عدلیہ باقی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے، لیکن اس سے بھی جو ہے نا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج قانون کو ہاتھ میں لینے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ ہماری حکومت کی سراسر ناکامی ہے اور BRS سرکار کی سراسر ناکامی ہے جو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس واقعے کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو خاطی عہدیداروں کو فی الوقت جو برطرف کیا گیا ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو کے مطابق ہے یہ، اور چند دن کے بعد میں شواہد کی کمی کی بنا پر پھر ان کو جو ہے نا بحال بھی کر دیا جاتا ہے بمشکل 6-8 مہینے 1 سال کے اندر۔ تو یہ معاملہ پھر رفع دفع ہو جاتا ہے، یہی جو نا چلن ہو رہا ہے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان عہدیداروں کی معطلی ناکافی ہے، بلکہ ان کے خلاف 302 یعنی 302 دفعہ کے تحت ان پر کیس رجسٹر کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے، اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک جج سے جو ہے نا اس کی تحقیقات کروائی جائے اور خاطیوں کو سخت سے سزا ملے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن صرف بیانات جاری کرنے پر جو ہے نا اکتفا نہیں رکھتی، بلکہ ہم جو ہے نا عملی اقدام کے ہم قائل ہیں اور ابھی تک ہم عملی اقدام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے کئی دینی، سماجی اور سیاسی جماعتوں نے اس کے تعلق سے آواز اٹھائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہماری ریاست کی ایک سیاسی جماعت جو بہوجن سماج پارٹی ہے، انہوں نے احتجاج کے لیے اپنے طور پر، اس پارٹی کے طور پر انہوں نے ایک احتجاج کا جو ہے نا ایک پروگرام بنایا ہے۔ اب آنے والے جمعہ کو پورے اسٹیٹ میں مساجد اور کلکٹر آفس میں
ان کے نمائندے وہاں پر جمع ہوں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ خاطی عہدیداروں کے خلاف جو ہے نا 302 دفعے کے تحت جو ہے نا ان کے خلاف کیس درج رجسٹر کیا جائے۔ تو میں ہمارے تلنگانہ کے مسلمانوں اور تمام سیکولر بھائیوں سے، کیونکہ یہ واقعات کسی ایک فرقے کے طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے، اور ہمارا ملک اور ہمارا اسٹیٹ، ہمارا شہر سیکولرزم کا علم بردار ہے اور ہم آپسی بھائی چارگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً اس واقعے کی مسلمانوں کو جتنی تکلیف ہوئی ہے، ہر باشعور شہری کو ہوئی ہے، ہر جو نا درد مند شہری کو اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں تمام شہریوں سے اور تمام طبقات سے، تمام مذاہب کے ماننے والوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن ہونے والے احتجاج میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو اور حکومت کو اس بات سے مجبور کرے کہ وہ خاطیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ صرف زبان سے بیان بازی اور تحقیقات جاری ہیں، یہ بات جو ہے نا رکنے والی نہیں ہے، اور مسلم یونائٹڈ فیڈریشن تمام سیاسی، بالخصوص ہماری سیاسی جو جماعتیں ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی پارٹی نے پہلا قدم اٹھایا ہے تو وہ جو ہے نا بس وہ کر رہے ہیں، ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ہر سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن یا اور کوئی دن آپ اپنی سہولت سے مقرر کیجئے آپ کہ اس کے تعلق سے سڑکوں پر آنا چاہیے، کلکٹر آفس کے پاس جا کر جو نا میمورنڈم دینا چاہیے، اور حکومت تک جو نا ہر سیاسی پارٹی اپنے سخت اقدام کے لیے نمائندگی کرنا چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں سے، میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا کسی جماعتی وابستگی کے اس انسانیت سوز واقعے کے لیے آپ کو ٹھوس جو نا حکومت کو ہلانے کی ضرورت ہے، حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں پر اس واقعے کے بعد یہ تھمنے والی نہیں ہے، ایسے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جتنی شدت سے اٹھائیں گے اور اتنا جو نا ہم کو حکومت کو جھکانا ہے، اور یہی میں تمام سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے طرف سے بھی کچھ احتجاج کو منظم کیجئے، اور کئی جو نا سیاسی جماعتیں پیش قدمی کر رہی ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انسانیت کے لیے آواز کو بلند کیا ہے۔ تو یقیناً تمام میں جماعتوں سے اور سیاسی پارٹیوں سے اس پریس میٹ کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک دن مقرر کرتے ہوئے اپنے طور سے جو ہے نا زمینی احتجاج کا اعلان کرے اور احتجاج کرے، اور جو ہے نا جمعہ کے دن مساجد کے سامنے لوگ جو ہے نا جمع ہو کر حکومت کو توجہ دلائیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شور شرابہ کریے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کریے، بس وہاں پر یہ پیغام دیجئے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان خاطیوں کو جو نا سخت سے سخت سزا ملے، اور 302 کے تحت ان کے اوپر مقدمہ جو نا درج کیے جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے۔